یہ کہانی پاکستان کے ان پہاڑی علاقوں کی جھلک پیش کرتی ہے جہاں صدیوں سے پرانی روایتیں چلی آ رہی ہیں۔ یہاں کالا جادو، جنات، اسیب اور روحانی عملیات زندگی کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے خود کئی بار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اچانک چیخنے لگتے ہیں، ان کے چہرے بھیانک شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، وہ مستقبل کی پیش گوئیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود بدحالی اور غربت کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے پیش آیا جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ ایک سرد رات میں اپنے والد کے ساتھ چارپائی پر سو رہا تھا کہ اچانک میرے پیر نے انہیں زور سے ٹھوکر ماری۔ وہ چونک کر جاگ گئے اور جیسے ہی پلٹے تو دیکھا میرا جسم شدید کپکپا رہا تھا، جیسے کسی نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہو۔ میرے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ میرے والد نے گھبرا کر قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی، لیکن میری حالت بگڑتی چلی گئی۔ اگلی صبح ایک عجیب بات سامنے آئی۔ میرے بچپن کے دوست جو مجھ سے 60 کلومیٹر دور رہتا تھا، اسے بھی اسی وقت مرگی کا دورہ پڑا تھا۔ علاقے کے کچھ بزرگوں نے میرے والدین کو مشورہ دیا کہ مجھے قریبی دربار پر لے جایا جائے۔ ہم ایک پرانے دربار پہنچے جو ویران میدان کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا جس کی لمبی داڑھی تھی اور آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ اس نے عجیب مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا، پھر میرے سر پر مور کے پروں سے بنی چھڑی پھیری، پھر اس نے ہمیں کچھ رنگین پتھر دیے اور کہا رات کو انہیں جلا دینا۔ رات ہوئی، ہم نے پتھر جلائے اور ایک ناقابل بیاں خوفناک بدبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ دھوئیں میں ایسی پرچھائیاں تھیں جو چھت پر رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو تم نے ہمیں ناراض کیا ہے، تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ اسی رات مجھے خواب میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ کہہ رہا تھا تم تو بچ گئے ہو، مگر میں تمہارے دوست کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اگلے دن میرے دوست کی حالت بدتر ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والوں نے مختلف باباؤں، درویشوں اور عاملوں کے پاس اسے لے کر گئے، لیکن سب نے یہی کہا کہ اس پر بہت طاقتور جن کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آخرکار ایک نامور عالم دین جو کالا جادو اور اسیب اتارنے میں مشہور تھا نے میرے دوست پر عمل کیا۔ جیسے ہی عملیات کا آغاز ہوا، میرا دوست فرش پر گر گیا اور اس کے جسم نے مڑنا شروع کر دیا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے جسم کو اندر سے توڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں، اس کے ناخن نیلے پڑ گئے تھے اور وہ غیر انسانی آواز میں بولنے لگا تم جو بھی کر لو میں اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ عالم دین نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے بولا میں وہ جن ہوں جو انتقام لینے آیا ہوں۔ میں وہ ہوں جسے کئی سال پہلے سرجانی ٹاؤن کے ایک کونے میں مار دیا گیا تھا۔ میرا خون سڑک پر بہا، لوگ مجھے مرتا دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے مدد نہ کی۔ میرا جنازہ تو اٹھا دیا گیا مگر میری روح وہیں بھٹکتی رہی۔